رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہزار بار بشوئیں میں دہن مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیت بیس۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر شاہ محمد منصور احمد خراسانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آئے تھے کہ اللہ نے انسان کو جو اتنی فضیلت دی ہے اس کی کیا بنیاد ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ جب اللہ سے فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ فضیلت جو انسان کو ملی ہے وہ کیا ہے؟ تو بنیادی طور پہ تین چیزیں اللہ نے انسان کو ایسی دی ہیں جو کسی فرشتوں کو نہیں عطا کیا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے پیٹ، اور دوسری چیز ہے دماغ، اور تیسری چیز ہے دل۔ پیٹ، دماغ اور دل، یہ تین چیزیں ہیں جو فرشتے کے پاس نہیں ہیں۔ یعنی کہ فرشتے کے پاس پیٹ نہیں ہے، اس کو بھوک نہیں لگے گی۔ دماغ نہیں ہے کہ وہ آرگیو کرے کہ میں یہ کام نہیں کرتا یا کیوں کروں، اس پہ وہ بحث کرے یا اس کا انکار کرے۔ عقل ہے، دماغ نہیں ہے، اور دل نہیں ہے جیسے انسان کا دل ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک سٹرکچر ہے جس کی بنیاد پہ انسانی معاشرہ اور انسانی زندگی فلاح اور کامیابی حاصل کرتی ہے۔ اس سٹرکچر کو، اس ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو کے اوپر کھڑی کی جانے والی بلڈنگ کی بنیاد کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو، اور اس سے پہلے انجیل اور تورات اور زبور اور صحائف اور انبیاء کو بھیجا کہ یہ جو تین چیزیں میں نے دی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کرنا کیا؟ آپ سمجھ لیں کہ آپ جو کھا رہے ہیں، جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، جب آپ کماتے ہیں وہ، اور اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔ جو آپ کے پیٹ میں جاتا ہے وہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو آپ کا دماغ بناتا ہے یا ایک چیز کی تخلیق کرتا ہے، اس کی خواہش اور چاہت آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کا دل جب کسی چیز کو چاہ لیتا ہے تو آپ کا جسم اس کو حاصل کرنے کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یعنی کہ جو آپ نے کھایا اس کو آپ کے دماغ نے پروسیس کیا، اور اس کو آپ کے دل نے اپنا کر جسم پہ لاگو کر دیا۔ اس لیے جو عبادت ہے اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ آپ کا لقمہ حلال کا ہو، آپ جو کھا رہے ہیں نا وہ حلال ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے۔ اور آخری زمانے میں مفسدون فی الارض جو ہے، انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی جو خوراک ہے وہ کرپٹ ہے۔ آپ وہ کھاتے ہیں جس کی پتہ ہی نہیں آپ وہ کیا چیز ہے، خواہ وہ میٹ میں ہے، خواہ وہ ویجیٹیبلز میں، آپ کو نہیں پتہ۔ اس لیے یہ جو جاننا ہے نا کہ میں کھا کے آ رہا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی کھائیں تو اسلام نے آپ کو یہ فارمولہ دیا کہ آپ اللہ کا نام لے کے کھائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں۔ پئیں تو اللہ کا نام لے کے پئیں۔ تو یہ جو نام لینا ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو آپ کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں جا رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ نام چلا جائے، اس کے ساتھ وہ ذکر چلا جائے، اس کے ساتھ وہ نورانیت چلی جائے، جس سے اس کی ظلمت دور ہو جائے، اور آپ کے اندر جا کے جو دماغ کو اس نے اسٹرکچر دینا ہے وہ ٹھیک بنے، اور اس سے آپ کے دل میں پیدا ہونے والی چاہتیں ٹھیک ہوں۔ اور جب آپ کا دل ٹھیک طرف جائے گا تو آپ ظاہر بات ایمان کی کوشش کریں گے، آپ اس پہ قائم رہیں گے، آپ اس کی طرف تگ و دو کریں گے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں
جس کی بنیاد آپ کا پیٹ ہے. جیسے آپ ایک سمندر کو کراس نہیں کر سکتے، آپ کو ایک رہنمائی چاہیے، گائیڈ لائن چاہیے، ایک اسٹرکچر، ایک آپ کے پاس ایک نقشہ ہونا چاہیے کہ کون سے ستاروں کی پوزیشن کس طرف ہو تو میں نے اس کی طرف سفر کرنا ہے تو اپنی منزل کو پاؤں گا. اسی طرح ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ راز، وہ سیکرٹ اپنے بندوں کو بتائے کہ اگر آپ ان فٹ اسٹیپ پہ کھڑے رہیں گے، ان ستاروں کو ان کے ساتھ ملا کے اس رخ پہ سفر کریں گے تو منزل پا جائیں گے. آپ کی زندگی میں آپ نے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے پہننا ہے، کیسے چلنا ہے، آپ کے لیے کیا ضروری ہے، کیا نہیں ضروری، یہ جاننا بڑا ضروری ہے. کیونکہ اسی سے آپ کی کامیابی دنیا میں اور آخرت میں وہ بنیاد کرے گی، اور اسی سے ناکامی ہے آپ کی. تو میں آپ کو پہلے بھی بات کئی دفعہ اپنے ویڈیوز میں بتائی ہے کہ ایک تعلق آپ کو پیسہ ہونا چاہیے جو آپ کی زندگی میں یہ فرق بنا سکے آپ کو کہ آپ کیا کھانا ہے آپ نے اور کس طرح کھانا ہے. اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے پڑوس میں ایک بندہ بھوکا ہے تو یقین کریں آپ نے پیٹ میں سے آگ بھری. یہ اتنے بڑے مسئلے ہیں کہ ان کے اوپر نہ کوئی اسکالر بات کرتا ہے. ہر اسکالر آپ کو ایک جماعت کا قیدی بناتا ہے، اپنے فرقے کا قیدی بناتا ہے ہر بندہ. جبکہ اسلام میں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا تفرقہ ہے نا، جن کا فرق ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. آپ تو کہتے ہیں نا کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ آپ تفرقہ پہ ایک پڑے ہیں، آپ کی بنیاد تفرقہ ہے. آپ اس بات کو سمجھے بنا کہ آپ نے زندہ کیسے رہنا ہے، آپ دوسرے کو جج کر رہے ہیں. تو انسان کی جو فضیلت ہے نا، جب وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ میں نے کیا کھانا ہے، اس سے مجھے کیا دماغ میں سوچ پیدا ہوگی اور اس سے میرے دل میں کیا خواہش آئے گی، اگر آپ اس پروسیس کو سمجھ گئے، اس کو ٹھیک کر لیا، تو اللہ کے فضل سے آپ فرشتوں سے افضل ہیں. اور وہیں پہ قرآن کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یعنی کہ ایک طبقہ انسانوں میں اپنی فضیلت پا جائے گا اس عمل کو سمجھنے سے، اور ایک اسی عمل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ زندگی میں انسان کی جو فضیلت ہے، جس وجہ سے ہے اور جس طریقے سے ہے، اس کی طرف سفر کرتے ہیں یا ذلتوں کی طرف سفر کرتے ہیں. سوسائٹی اور معاشرہ جس بنیاد پہ بنا ہے یہ آپ کو اعلیٰ کی طرف نہیں جانے دے گا، کم تر کی طرف لے کے جائے گا. زندگی میں جتنی چیزیں بھی جو آپ کی چاہتے ہیں، آپ ان کی اصل دیکھیں، ان کی اصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی جماعت کو ایک دن کوڑے کے ڈھیر پہ لے گئے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا یہ جو کپڑے ہیں، کبھی یہ بڑے قیمتی کپڑے تھے لیکن آج وہ چھیتڑے ہیں. یہ جو پخانہ ہے، کبھی بہت اچھا کھانا تھا، آج یہ فضلہ ہے. یہ جو ہڈیاں، کبھی یہ بڑے اعلیٰ جانور تھے، آج یہ مٹی کے ڈھیر ہیں اور ہڈیاں ہیں. تو یہ ہے دنیا کی اصل، یہ ہے زندگی کی اصل. یعنی کہ یہ کوڑے کا ڈھیر ہے، بیسیکلی یہ دنیا ہے. آپ ایک ہڈی کو چبائی جا رہے ہیں، اور وہ جو باغ ہے، وہ جو اللہ نے سجایا ہے، کہ اگر اپنی توجہ اس سے ہٹا کے اس کی طرف لگا، اس کی طرف کوشش کر، وہ جو جس کا گمان بھی اللہ فرماتا ہے کسی دل نے سوچا بھی نہیں اس کو جنت کیا ہے، لیکن وہ تعلق ٹوٹے گا کیسے؟ بلیا ادھر لانا، ادھر لانا. تو بابا بلے شاہ صاحب کو یہ بات شاہ عنایت نے سکھا دی کہ توجہ ادھر سے ہٹ کے ادھر لگ جائے.
اسفل کو چھوڑ کے اعلیٰ کی طرف لگ جائے، تو یہ ہے آپ کی فضیلت۔ انسان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے برے کو چھوڑ کے اچھے کو اپنا لے۔ اگر اس بات کو پروسیس کو سمجھ گیا تو وہ کامیاب ہے، لیکن یہ سمجھ آپ کو تب آئے گی جب آپ نے اپنا تعلق اللہ واسطے بنایا۔ اگر آپ کا تعلق اللہ واسطے نہ ہوا تو یہ جو کوڑے کا ڈھیر ہے آپ ساری زندگی اسی میں لوٹتے رہیں گے۔ اور لیکن جب آپ کی آنکھ کھلے گی، کیونکہ موت مومن کی زندگی کا آغاز ہے اور کافر کے لیے وہ ایک عذاب شروع ہو جائے گا، تو جب اس کی آنکھ کھلے گی اس جہان سے تو کہے گا اوہ، لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہے آپ کے پاس وقت، آج ہے اس فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت، آج ہے اس فضیلت کو اپنانے کی ضرورت کہ جو 3 چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کو حق کی طرف کیسے لگانا ہے اور ان سے حق کا مددگار کیسے بننا ہے۔ اگر آپ کا یہ پروسیس کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کو مبارک ہے۔ میرا کام جو ہے بیسیکلی جو سیکرٹس ہیں، جو بزرگان دین نے بتائے ہیں، جو اولیاء اللہ نے بتائے ہیں، جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملے ہیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ اور یہ ایک مشن ہے، ظاہر پتہ ہے آپ اگر میرے ساتھی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو یہ ایک قرض ہے، میں نے آپ کو دے دیا۔ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ نمبر ہے 03344037724، کویشچن کریں، انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنے گی، جیسے بنتی ہیں آگے بھی سوال کرتے ہیں بندے۔ اور اگر آپ میری سپورٹ کرنا چاہیں فائنینشلی تو 030045598787 جائز کیش نمبر ہے، جو بھی آپ چاہیں اپنی طرف سے، وہ آپ کے لیے توشہ آخرت ہے، یہ میرے لیے توشہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ والسلام۔